ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا۔ حضرات محترم سامعین باتمکین، اس وقت ہمارے مہمان موقر عالی جناب بقدر گرامی جناب حضرت مولانا قاری ظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے، پورے مجمع کے لیے، خصوصاً پوری بستی کے لیے یہ اللہ رب العزت کا وہ انعام ہے جس کے تعلق سے اللہ اعلان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، میں نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی ہے، تم پر جو میری نوازشیں ہو رہی ہے، میرے احسانات جو تم پر بارش کی طرح برس رہے ہیں، اگر تم ان احسان کی شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اتنا دوں گا، اتنا نوازوں گا کہ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت تمہیں کہاں سے نواز رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے میرا احسان نہ مانا تو پھر تیار رہنا اس عذاب کے لیے کہ ان عذابی لشدید، پھر تم جانتے ہو کہ میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ اور وہ عذاب ضروری نہیں ہے کہ آپ سفر کر رہے ہو کوئی حادثہ پیش آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی معاملہ تمہارے ساتھ سے پیش ہو جائے اور تمہیں لقمہ اجل بنا دیا جائے تو ضروری ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ کا اعلان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ گوش گزار کرا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس اعلان کا ایک چھوٹا سا نمونہ تقریباً 3-4 سال پہلے ہمیں اور آپ کو وہ دکھایا کہ جس کے زخم ابھی تک ہمارے ذہنوں کی اسکرین پر تازہ ہیں۔ وہ زخم، وہ اعلان، وہ اللہ کی وہ آزمائش جسے ہم نے اور آپ نے کرونا کے نام سے یاد کیا تھا، جسے ہم نے اور آپ نے لاک ڈاؤن کے نام سے یاد کیا تھا، ابھی تک وہ زخم ہمارے ذہنوں کی اسکرین پر تازہ ہے کہ جب جماعت کے بہت سارے ساتھی کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دے رہے تھے، ایک معصوم سا بچہ گھر سے نکل کے آیا اور اس نے یہ بتایا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ دراصل اس کا نظام بنا ہوا تھا، اس کا مزاج تھا، اس کی عادت بنی ہوئی تھی کہ گھر پہ جب بھی جماعت کے افراد تشریف لاتے تھے تو وہ بچہ معمول کے مطابق گھر سے آتا، دروازہ کھولتا اور برسر اعلان یہ کہہ دیتا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اچانک یہ ہوا اس بچے کا وہ ابا جس نے اس کا یہ ذہن بنایا ہوا تھا اچانک بیمار ہوتا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ پس و پیش ہوئی، لوگوں کے اندر بڑا ایک اعلان ہوا کہ فلاں صاحب بیمار ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، طبیب کو مدعو کیا گیا۔ جب وہ ڈاکٹر دروازے پہ دستک دیتا ہے تو وہی معصوم سا بچہ جو کل تک جماعت والوں کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، وہ اپنی عادت سے پریشان دروازہ کھولتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اس بچے کے ابا کا علاج کرنے آیا تھا، جب اس بچے سے یہ سنا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ چند لمحوں کی دیر تھی، اس زمین نے وہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ جس معصوم بچے کی اس بری عادت کی وجہ سے چند لمحوں کے بعد جو بچہ اپنا ایک نسب رکھا کرتا تھا، اپنے سر پہ صاحباں کی طرح ایک باپ کا سایہ رکھا کرتا تھا، اس معصوم سی حرکت کی بنا پر اس کا باپ اس سے بچھڑ کے چلا گیا تھا۔ مسلمانوں، چھوڑ دو اس روش کو، آؤ اسی پلیٹ فارم پر، آؤ اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ جب کل تک ہم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو رب کعبہ کی قسم دنیا کی مشکلوں نے، دنیا کی کامیابیوں نے
آپ کے اور میرے قدم چومے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں جھنجھوڑ کر یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں اگر تم اس رسی کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا ناکامیاں تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم اس روش سے ہٹ گئے تو یاد رکھنا اللہ اعلان کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہاں تم مسلمان تو رہو گے، یہ مسجدیں تو قائم رہے گی، تمہارے سروں پر یہ تاج نبوت تو رہے گا، تمہارے چہروں پر یہ داڑھیاں جو اسلام کے شاعر میں سے ایک شعار ہے وہ تو موجود رہے گی، لیکن یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میرا احسان نہ مانا، میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہو، تم اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہو، تو یاد رکھنا میں وہ خدا ہوں جس نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو اس زمین پہ غرق کر دیا تھا۔ ہاں میں وہی خدا ہوں جس نے شداد کو اس زمین میں اس مٹی میں ملا کے رکھ دیا تھا۔ ہاں میں وہی خدا ہوں جس نے جبرائیل کو محمد کے پاس بھیجا۔ ہاں میں وہی خدا ہوں جس نے جبرائیل کو تمام انبیاء سے آدم سے لے کر محمد تک اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تھا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے میرا احسان نہ مانا تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، پھر تم جانتے ہو کہ میرا عذاب کتنا سخت ہے، اور وہ عذاب کبھی کرونا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ ہاں وہ عذاب لاک ڈاؤن کی شکل میں بھی تمہیں آ کر کے پکڑ سکتا ہے۔ یاد رکھنا اگر یہی سستی ہماری رہی، اگر یہی کاہلی ہماری رہی، اگر یہی علماء سے دوری ہماری رہی، اگر ان دینی اور روحانی محفلوں سے ایسا ہی بیگانہ پر ہمارا رہا، تو یاد رکھنا کل تک ہم سے مسجدیں چھینی گئی تھی، یہ زمین دیکھے گی، یہ آسمان دیکھے گا اس منظر کو کہ ہم سے تاج نبوت چھین لیا جائے گا، ہمارے چہروں سے داڑھیاں چھین لی جائے گی۔ یاد رکھنا وہ وقت بھی آنے والا ہے، اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا، اگر ہم نے قرآن کے اس اعلان کو اپنا نصب العین نہ بنایا، تو ایک وقت وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نماز جنازہ تو رکھی ہوئی ہوگی، لوگ تیار ہوں گے صفے لگا کر، لیکن ہمیں کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا میسر نہیں ہوگا۔ ہمیں ڈر ہے اس بات کا، اگر ہماری یہی سستی ہمارا مقدر بن گئی تو یاد رکھنا یہ مسجدیں جو اس بات کی شہادت دیتی تھی کل پنجاب کے اندر کہ ان کے میناروں سے مسلمانوں کے متحد ہونے کی صدائیں نکلا کرتی تھی، وہ مسجدیں جو پنجاب کے مسلمانوں کی متحد ہونے کی صدائیں بلند کیا کرتی تھی، جس کے منبروں سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوا کرتا تھا، جب ہماری اور آپ کی طرح ان مسلمانوں نے ان مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیا تو رب کعبہ کی قسم اللہ نے ان سے وہ مسجدیں چھین کر غیروں کے جانور بندھوا دیے۔ کل تک ہمارا بھی یہی عالم تھا کہ جب تبلیغ والے ہمارے دروازوں پر ہماری خوشامدیں کرنے جایا کرتے تھے تو ہم بہانے بنا کر کے بھاگ جایا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یاد رکھنا میں وہ خدا ہوں جو ان عذابی لشدید کا مالک ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا اور میں نے دیکھا، کل تک تو تبلیغ والوں کے بلانے سے ہم آیا نہیں کرتے تھے، آج جب لاک ڈاؤن لگا اور کورونا کا وائرس پھیلا تو پھر ہم سارے کے سارے نمازی بننا چاہتے تھے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نمازی تو بننا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے غیروں سے لٹھ بجوا کے گھروں سے باہر نکلوا دیا تھا۔ ایسا ہوا نا؟ ایسا ہوا کہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو پرشاسن کے لوگ پٹائی کر کے وہاں سے بھگایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کس کے اوپر الزام رکھو گے اس بات کا؟ یہ خامیاں ہماری ہے۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان اب تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے، اور چلے تھے تم 313 جہاں سے اے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ ضروری ہے
کہ جس رسی کو چھوڑ کر ہم زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے تھے، جس راستے کو چھوڑ کر غیر ہم پر مسلط ہو گئے تھے، جس رسی کو چھوڑ کر، جس طریقے سے ہٹ کر ہم لوگوں کی نگاہوں میں گر گئے تھے، مسلمانوں ضرورت ہے آئیے اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تاکہ پھر کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ اس تمہید کے بعد میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں اپنی بستی کے ان